بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چھٹا سبق پڑھیں گے اور چھٹا سبق ہے فصل ہے کنویں کے مسائل کے بارے میں۔ فصل فی البئر، تو فصل ہے کنویں کے مسائل کے بارے میں۔ پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزع البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غور الاوثار او راث ککثرۃ دم او خمر او بوقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب او شاة او آدمی فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا ومئتا دلو ولو لم يمكن نزوها وإن مات فيها دجاجة أو حرة أو نحوهما لزم نزو 40 دلوا وإن مات فيها فارة ونحوها لزم نزو 20 دلوا وكان ذلك طهارة للبئر والدلو والرشاء ويد المستسقي ولا تنجس البئر بالبار والروث والخزي إلا أن يستكثره الناظر ولا يخلو دلو عن بارة ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبك وذباب وذنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما لا يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع الطير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب الواقي إلى الماء أخذ حكمه ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من 3 أيام ولياليها إن لم يعلم وقت نقوه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھی عبارت۔ اب اس عبارت میں کئی مسئلے بیان ہوئے ہیں، کنویں کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ تو چھوٹے کنویں میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو اس کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اب چھوٹے کنویں سے مراد یہ ہے جو دا در دا سے کم ہو، اس کنویں میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو اس سے پانی نکالا جائے گا۔ اب کتنا پانی، کس جانور کے گرنے سے کتنا پانی نکالا جائے گا، اس کی ڈیٹیل آپ سن لیں۔ اگر اس میں لید کے علاوہ کوئی نجاست گر جائے، پاویں تھوڑی ہو، مثال کے طور پہ خون ہو، شراب کا قطرہ ہو، تو اس وقت جو ہے کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ اس طرح اگر اس میں خنزیر گر جائے، اگرچہ وہ زندہ نکلے، اس کا منہ پانی تک نہ بھی پہنچا ہو، اور تب بھی کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا، کیونکہ خنزیر جو ہے نجس العین ہے۔ اس طرح اگر اس میں کتا یا آدمی گر کر مر جائے، تو گر جائے اور گر کر مر جائے، تو اگر تو زندہ نکل آئے ہیں، یعنی آدمی گرا ہے زندہ نکلا ہے تب تو نہیں، لیکن اگر گر گیا اور گر کے مر گیا بیچ میں کتا یا آدمی، تو اس صورت میں بھی کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا۔ ہاں، اگر سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ آگے سن لیں، اگر کنویں میں مرغی یا بلی یا ان جیسی کوئی دوسری چیز، ان دونوں جیسی کوئی دوسری چیز گر جائے بیچ میں، تو اس صورت میں 40 ڈول نکالنا واجب ہے۔ 40 ڈول۔ اگر اس میں چوہا یا اس کی جیسی کوئی چیز گر جائے، یعنی چوہے کے سائز کی کوئی چیز، تو اس وقت 20 ڈول نکالنا ضروری ہے۔ اچھا، اب جس ڈول سے آپ پانی نکال رہے ہیں، اور جو ڈول کے ساتھ رسی لگی ہوئی ہے، اور جن ہاتھوں کے ساتھ آپ پانی نکال رہے ہیں، اور جو آپ کنویں کی جو دیواریں ہیں، کیا پانی نکالنے کے بعد ان چیزوں کا دوبارہ سے دھونا ضروری ہے یا ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے؟ تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان پانی نکالے گا تو نکالنے کے ساتھ ہی کنویں والے کے جو کنویں کی دیواریں خود بھی پانی نکالنے سے وہ بھی پاک ہو جائیں گی، ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے، رسی بھی پاک ہو جائے گی، دوبارہ سے ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کنویں میں مینگنی، لید، گوبر وغیرہ کنویں میں آپ کو نظر آیا تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، مگر کب ناپاک ہوگا؟ جب دیکھنے والے کو یہ خیال کرے کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کو خیال کرنے سے بہت زیادہ لگتی ہیں تو تب اس صورت میں کنواں کیا ہے؟ ناپاک ہو جائے گا۔ کبوتر، چڑیا، ان کی جو بیٹ ہے اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایسی چیز پانی میں مر جائے جو پانی میں رہنے والی ہے تو اور جس میں کیا نام ہے خون نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ مچھلی، مینڈک اور پانی کے جانور، اگر یہ پانی میں مر جائیں تو اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کھٹمل ہو گیا، مکھی ہو گئی، بیڑ ہو گیا، بچھو ہو گیا، تو ان چیزوں کے آدمی ہو گیا، ٹھیک ہے، زندہ آدمی،
تو ان چیزوں کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ پانی میں گر کے دوبارہ زندہ نکل آئیں تو ان کے جسم پر کوئی نجاست بھی نہ ہو تو ان کے گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ صحیح قول کے مطابق خچر، گدے اور پھاڑنے والے درندے اگر پانی میں گر جائیں تو ان کے گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگلی بات، اگر گرنے والے جانور کا تھوک پانی میں مل جائے تو پانی کا وہی حکم ہوگا جو کہ اس کے تھوک کا ہے۔ اگر اس کا تھوک ناپاک ہے تو پانی بھی ناپاک، اگر اس کا تھوک پاک ہے تو پانی بھی پاک ہے۔ اس طرح بندہ گیا، دیکھا کنویں کے اندر مردہ جانور پڑا ہوا تھا، مرا ہوا، تو اب جو ہے شرعی کیا حکم ہے؟ اگر اس پانی کو استعمال کر کے اس سے برتن وغیرہ دھوئے ہیں یا اس پانی کو استعمال کر کے انسان نے وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھی ہے یا کپڑے دھوئے ہیں تو اب کیا حکم ہے؟ تو دیکھا کہ مردہ جانور بیچ میں مرا ہوا پڑا ہوا ہے تو اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ پھولا پھٹا نہیں ہے، پھولا ہوا نہیں ہے، صرف مردار ہی پڑا ہوا ہے، تو اب 1 دن اور 1 رات کی نمازیں اور جو کپڑے دھوئے ہیں یا جو پانی استعمال کیا ہے 1 دن اور 1 رات کی نمازوں کو لٹائیں گے، کپڑے جو دھوئے ہیں دوبارہ ان کو دھویا جائے گا، اور اگر وہ پھول پھٹ گیا ہے تو پھر 3 دن اور 3 راتوں کا نمازیں اور کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں تو ان کو دوبارہ سے واپس سے دھویا جائے گا اور دوبارہ سے نمازیں پڑھی جائیں گی۔ یہ ہو گیا ہمارا مفہوم۔ اب ترجمے کی طرف دیکھو، تنزع البئر الصغیرۃ، چھوٹے کنویں کا پانی نکالا جائے گا، بوقوع نجاست، نجاست کے گرنے کی وجہ سے، وَإِن قلت، اگرچہ وہ نجاست کم ہو، من غیر الاوراث، لید کے بغیر، من غیر الاوراث، لید کے بغیر، ٹھیک ہے، کا قطرۃ دمن، جس طرح کہ خون کا قطرہ، او خمرن، یا شراب کا قطرہ، و بوقوع خنزیر، یا خنزیر کا گر جانا، ولو خرج حیا، اگرچہ وہ زندہ نکلا ہو، ولم یصب فمہ الماء، اس کا منہ پانی تک نہ بھی پہنچا ہو، و بموت قلب، کتے کی موت، کتے کا مر جانا، او شاۃ، یا بکری کا، او آدمی فیہا، یا کنویں میں آدمی کا مر جانا، و بانتفاق حیوان، حیوان کا پھٹ جانا، ولو صغیرا، اگر سے وہ چھوٹا ہو تو کتنا ڈول نکالے جائیں گے؟ 100 دلوٍ، کہتے ہیں کہ 200 ڈول نکالے جائیں گے، لو لم یمکن نزوہا، اگر اس کنویں کا سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو، وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ، اگر اس میں مر جائے، کنویں میں مر جائے مرغی، او حرۃ، یا بلی، او نحوہما، یا ان جیسی کوئی اور چیز، لازمہ نزو 40 دلواً، تو اس صورت میں 40 ڈول نکالنا لازم ہے۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَةٌ، اور اگر اس میں مر جائے چویا، ونحوہا، یا اس جیسی کوئی اور چیز، لازم نزو 20 دلواً، تو اس صورت میں 20 ڈول نکالنا واجب ہے۔ وکان ذلک طہارۃ للبئر والدلو والرشاء وید المستسقی، اور یہ پانی کا نکالنا پاکی ہو جائے گا کنویں کے لیے، ڈول کے لیے، رسی کے لیے، اور پانی نکالنے والے کے ہاتھوں کے لیے۔ ولا تنجس البئر بالبار، کہتے ہیں کہ کنواں ناپاک نہیں ہوتا مینگنیوں کے ساتھ، والروث، اور اسی طرح لید کے ساتھ، والخصیہ، اور اسی طرح گوبر کے ساتھ، الا، مگر اس صورت میں، ان یستکثرہ الناظر، جب کہ اس کو دیکھنے والا بہت زیادہ خیال کرے، یا والا یخلو دلو عن بارۃ، یا کوئی بھی ڈول جو ہے وہ مینگنی سے خالی نہ ہو، جب بھی ڈول کو ڈال کے نکالا جائے تو وہ مینگنی سے خالی نہ ہو، ان صورتوں میں کنواں کا پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ ولا یفسد الماء، اور پانی کو فاسد نہیں کرتا، یعنی پانی کو ناپاک نہیں کرتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا کبوتر کی بیٹ سے، وعصفور، اور چڑیا کی بیٹ سے، ولا بموت ما لا دم لہ فیہ، اور نہ ہی اس چیز کی موت سے جس کے اندر خون نہیں ہوتا، جس طرح کی مچھلی ہوگی، کسمکن، جس طرح کی مچھلی ہوگی، وضفدع، اور مینڈک ہو گیا، وحیوان الماء، اور پانی کے حیوان ہوں گے، وبکن، اور پسو ہو گیا، وذباب، اور مکھی ہو گئی، وزنبور، اور بڑھ ہو گئی، وعقرب، اور بچھو ہو گیا، ان ساری چیزوں سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ولا بوقوع آدمی، نہ ہی آدمی کے گرنے سے پانی ناپاک ہوتا ہے۔ وما یؤکل لحمہ، اور جن جانوروں کا
گوشت کھایا جاتا ہے ان کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اذا خرج حیا، جب کہ وہ جانور زندہ واپس نکل آئے، ولو یکون علی بدنہ نجاست، اور ان کی جسم پر کوئی نجاست بھی نہ ہو، ولا بوقوع بغل و حمار و سباع طیر و وحش فی الصحیح، اور نہ ہی خچر کے گرنے سے پانی ناپاک ہوتا ہے، نہ ہی گدھے کے گرنے سے، نہ ہی چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کے و وحشن، اور وحشی جانوروں کے، فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق اگر ان کے جسم پر کوئی نجاست وغیرہ نہ ہو تو خالی ان کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اچھا، وَإِنْ وَصَلَ اللعاب الواقع إلى الماء أخذ حکمہ، اچھا، اور اگر پہنچ جائے لعاب، تھوک، گرنے والے جانور کا پانی میں تو اخذ حکم ہو، تو اس جانور کا ہی حکم اس پر لگایا جائے گا کہ اس جانور کو دیکھا جائے گا، اگر جانور ناپاک ہے تو پانی بھی اس کا یعنی اس کا جوٹھے کے بارے میں دیکھا جائے گا، اس کا جوٹھا ناپاک ہے یا پاک ہے۔ تو حلال جانوروں کا جوٹھا پاک ہوتا ہے تو لہٰذا اس کا بھی کیا ہوگا، جوٹھا، وہ اگر پانی کے اندر ان کا منہ چلا گیا تو وہ پانی پاک ہوگا۔ اچھا، وہ وجود حیوان میت، اگر پایا گیا مرا ہوا حیوان فیہا، کنویں میں، ینجسھا من یوم و لیلۃ، تو وہ ایک دن اور ایک رات کے لیے کنویں کو ناپاک کر دیتا ہے، ومنتفخ من ثلاثۃ ایام و لیالیھا، اور جو پھٹ گیا ہے کنویں کے اندر تو وہ 3 راتیں اور 3 دن کنویں کے پانی کو ناپاک کر سکتا ہے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ ان لم یعلم وقت نقوعہ، جب کہ ان کے گرنے کا وقت معلوم نہ ہو۔ اگر وقت معلوم ہے کہ بھائی یہ دوپہر کے وقت گرا ہے تو اس سے پہلے والا پانی پاک تھا، اس کے بعد والا پانی ناپاک ہو گیا، لیکن وقت معلوم نہ ہو تو پھر ایک دن اور ایک رات صرف جو جانور مرا ہوا پڑا اس کا، اور اگر وہ پھول کے پھٹ گیا ہے تو 3 دن اور 3 راتیں اس کا پانی ناپاک ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق